درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جن کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جن کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر کہ مکین و گنبد و خضرا جسے کہیے، درود اس پر کہ شب معراج کا دولہا جنہیں کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے پارٹ میں بتایا تھا کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو پہلے مسلمان غالب آئے، پھر آپس میں دونوں گتم گتا ہو گئے، اس کے بعد پھر کفار کا پلڑا بھاری ہوا۔ کیسے؟ اب آگے سنیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 تیر اندازوں کو ایک تنگ گھاٹی کے اندر کھڑا کیا تو وہ وہاں سے واپس آ گئے، کیوں؟ یہ سوچ کر کہ اب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمان مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ اتنی اہم لوکیشن دشمن نے چھوڑ دی ہے تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، پھر پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کرام بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب کفار کو راستہ مل گیا۔ یہاں سے جنگ کا نیکسٹ پارٹ یعنی دوسرا فیز اسٹارٹ ہوا۔ جب اس اہم اسپاٹ پر جب کفار نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے کفار قریش کی فوج پھر سے میدان کی طرف پلٹ پڑی۔ مسلمان یہاں پر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور اب کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ اب یہ بالکل اچانک ہوا تھا، سڈنلی ہوا تھا، تو مسلمان سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہونے لگے اور صحابہ شہید ہونے لگے۔ مسلمانوں کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی، اتنا مسکریٹ ہو گیا کہ خود مسلمانوں کی تلواروں سے شہید مسلمان ہونے لگے۔ اوپر سے اسی دوران کفار میں شور مچا دیا کہ معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے اور مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کر دیا، مگر پھر حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صحابہ کو ابھارا اور موٹیویٹ کیا تو وہ دوبارہ سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ جنگ جاری تھی اور صحابہ کرام جو جہاں تھے وہیں لڑنے میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہی تھیں۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انوار دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا یہی ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام صحابہ کرام میں گویا دوبارہ سے جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ یہ دیکھ کر کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لشکر کفار کا ایک بڑا ہجوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا اور پھر وہ بنا رکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ کرنے لگے۔ اسی حملے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ ایک ظالم نے پوری طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں جو ہوتی ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر چبھ گئیں، اور ایک دوسرے کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک اور 2-3 کا کچھ معمولی سا حصہ شہید ہوا اور نیچے مقدس ہونٹ زخمی ہو گئے۔ کفار نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی دیکھ کر آپ پر حملہ بڑھا دیے تو اس دوران صحابہ کرام نے بے مثال جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا، ایک گھیرا بنا لیا۔ حضرت ابو دجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹھ کو ڈھال بنا کر تلواروں کے وار سہتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں روکنے میں اپنے ایک ہاتھ شل کروا لیا اور جس پر 35 یا 29 زخم ہوئے۔ ناظرین، حضرت ابو طلحہ نے تیر اندازی کرتے ہوئے کئی کمانیں توڑ دیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کوئی وار آپ پر نہ کر سکے۔ ناظرین، شدید زخموں اور تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے دعا کر رہے تھے۔ اس دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے میں
ایک گڑھے میں گر پڑے جو کافروں نے مسلمانوں کے لیے کھود رکھی تھی تاکہ مسلمان اس میں گر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور طلحہ اور رب العبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ یعنی ایک ٹکڑا جو چہرے انور میں چپ گیا تھا اسے اپنے دانتوں سے پکڑ کر اتنی زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت ٹوٹا اور زمین پر گر پڑا۔ دوسرا حلقہ جب دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ناظرین جنگ کا تھرڈ فیس آتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا مشکل تھا۔ کچھ کفار یہ دیکھ کر پیچھے آئے لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے کفاروں پر اتنے پتھر برسائے کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور پہاڑ سے اتر گئے۔ اس کے بعد کفار وہاں سے چلے گئے۔ کفار کی جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کی طرف آئے اور شہداء کرام کے جنازے پڑھے اور پھر انہیں دفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے لوٹ آئے۔ ناظرین اس غزوہ میں مسلمانوں میں سے مورلے 70 صحابہ شہید ہوئے جن میں سے 4 مہاجرین تھے اور باقی 66 یعنی 66 انصار میں سے تھے اور تقریباً 30 کے آس پاس کفار مارے گئے۔ سن 3 ہجری میں ہی ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ غطفان کا واقعہ پیش آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر دو سور بن حارث نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینے پر حملہ کر کے اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 400 صحابہ کرام کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب دو سور کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملے کے لیے اس کے شہر پہنچ چکے ہیں تو وہ خوف کے مارے بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 یا 15 دن مدینے سے باہر رہ کر پھر مدینے واپس آ گئے۔ ہجرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں ہی گزرا۔ جنگ بدر کے فتح سے مسلمانوں کا رعب تمام قبیلوں پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے۔ ناظرین جنگ عہد میں مسلمانوں کی جانی نقصان کا چرچا ہو جانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی سازشوں سے تمام کافر قبیلوں کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا تھا کہ سب کو مدینے پر حملہ کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ چنانچہ 5 ہجری میں سب سے پہلے غزوہ ذات العرقہ میں کچھ قبیلوں نے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کے لشکر کا سن کر وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اسی طرح غزوہ تمت الجندل میں اطلاع ملی کہ مدینہ اور دمشق کے درمیان موجود جو قلعے ہیں دومت الجندل اس میں بڑی فوج عملے کی تیاری کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ ان کے طرف روانہ ہوئے، مگر دشمن جانور چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت حاصل کی اور اسی میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر غزوہ ملاسائی میں قبیلہ مستلق کے سردار حارث بن زرار نے حملے کی تیاری کی، مگر مسلمانوں کی فوج پہنچنے پر اس کی فوج بکھر گئی، بٹ وہاں رہنے والوں نے مقابلہ کیا جن میں 10 کافر وصال جہنم ہوئے، 1 مسلمان شہید ہوا، 7 سے زیادہ کفار قیدی بنا لیے گئے اور 20 اونٹ اور 5000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ ناظرین سن 5 ہجری کے تمام لڑائیوں میں سب سے مشہور جنگ احزاب ہے۔ اس جنگ میں چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد اس کے پاس خندق کھودی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق بھی کہلاتی ہے۔ اور احزاب نام ہونے کا ریزن یہ ہے کہ اس جنگ میں تمام کفار عرب نے مل کر اسلام کے خلاف جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا نام جنگ احزاب ہوا، یعنی تمام جماعتوں کے متحدہ یعنی یونائٹڈ جنگ۔ اس جنگ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہودیوں کی سازشی حرکتوں اور عہد توڑنے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینے سے جلا وطن فرمایا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا، تو ان میں سے کچھ سرداروں نے خیبر کا رخ کیا اور جہاں ان کو بہت عزت بھی دی گئی، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا سردار مان لیا۔ اب غزوہ بنو نذیر میں جلا وطنی اور ان یہودیوں کی پیشانی پر ذلت کا ایک بہت برا اور بڑا داغ تھی۔ جیسے دھونے کے لیے انہوں نے مدینہ طیبہ پر
بڑی حملہ کرنے کی پلاننگ سٹارٹ کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے مکہ آ کر کفار قریش سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بڑی کامیاب رہی۔ قریش کسی نے پہلے ہی بدر وغیرہ کے انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس جنگ میں شامل ہونے کی خوشی اور رضامندی ظاہر کر دی، جس کے بعد یہ لوگ قبیلہ بنو غطفان گئے اور ان کے خیبر کے انکم کا لالچ دے کر جن پر راضی کر لیا، اور شاٹ یہ کہ ان یہودیوں نے سر زمین عرب کے مختلف دورے کر کے کفار قریش، بنو غطفان اور بنو سلیم یعنی اس طرح کے مختلف یہودی عرب قبیلوں کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے یہ بہت سخت جنگ تھی۔ عرب کی ہسٹری میں اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب عرب کا تمام غیر مسلم ایک ہو کر مدینے کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس فوج کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ اراؤنڈنگ 10,000 تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں جب اس لشکر کے حملے کی خبر پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کی رائے دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے یعنی دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں۔ ناظرین، اہل عرب کے لیے خندق کھودنا ایک نئی وار اسٹریٹجی تھی، تو اس لیے سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرما لیا اور پھر صلاح پہاڑ کے قریب 3,000 انصار اور مہاجرین کی فوجوں کو لے کر وہاں یہ پڑاؤ کر ڈالا اور پھر تیزی سے خندق کھودنے کا کام مکمل کیا گیا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ ایک قول کے مطابق 6 دنوں میں خندق کھودنے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ اسی وقت یہ منظر تھا کہ صلاح پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیک پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی اور خندق کے پار دشمنوں کی فوج تھی۔ ناظرین، یہودیوں اور مشرکین کی فوجوں کو حملہ کرنے سے پہلے تک مدینے میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ جو آخری بچا ہوا تھا وہ تھا بنو قریظہ۔ یہ میثاق مدینہ کا پابند تھا، یعنی میثاق مدینہ وہ پیش خط تھی جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان اور یہودیوں کے درمیان سائن ہوئی تھی، جس میں دونوں اس بات کے پابند کیے گئے تھے کہ ایک دوسرے کے دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، مگر جنگ احزاب کے وقت بنو نذیر کے سردار خوئی بن اخطب نے آنس کر کے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور بنو قریظہ نے عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں سے غداری کر دی، اور لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کی غداری سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ان کا انجام کیا ہوا یہ ہم جنگ کے احزاب کے بعد سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ وسلام، اللہ حافظ۔